قرآن کریم کو فرقان کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرقان اسی لیے کہا گیا، امام زرکشی نے لکھا ہے وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ فُرْقَانًا فَلِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُنَافِقِ۔ فرقان اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس نے حق اور باطل کو جدا کیا، مسلمان اور کافر کو جدا کیا، مخلص مسلمان اور منافق کو جدا کیا، اور اسی وجہ سے علامہ زرکشی نے لکھا ہے وَبِهِ سُمِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَاروق۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا جاتا ہے، عمر فاروق۔ یہ فاروق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ جدا کرنے والا تھا حق اور باطل کو، وہ شب نہیں کرتا تھا، یہ دوست ہے اور یہ دشمن ہے، بس درمیان میں کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی وجہ سے جب حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے مشرکین مکہ کو خط لکھا، ان کی نیت صحیح تھی، وہ مخلص مسلمان صحابی تھے، وہ اصحاب بدر میں سے تھے، ان کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا تھا، اور اس نے خط لکھا صرف اسی لیے کہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت ہو جائے، اور مشرکین پہ روک ڈالنے کے لیے انہوں نے خط لکھا تھا، لیکن ظاہری طور پہ اسے دوستی کی بو آ رہی تھی، اور جب خط لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے حضرت مجھے اجازت دیجئے اضرب عنق ھذا المنافق، کہ میں اس منافق کی گردن کو سر کو تنے سے جدا کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم۔ عمر تمہیں پتہ ہے یہ بدرین صحابہ سے ہے۔ ففاضت عینا عمر وقال اللہ ورسولہ اعلم۔ بڑے غصے کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے حضرت اللہ اور پیغمبر خوب جانتا ہے حضرت عمر کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ایک بندہ میرا بھی دوست ہو اور میرے دشمن کا بھی دوست ہو، یا میرا ہوگا یا ان کا ہوگا، درمیان میں نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کو فاروق کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کو بھی فرقان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کریم کو سمجھے، قرآن کریم پہ عمل کرے، قرآن کریم اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، پھر وہ تمیز کرتا ہے حق اور باطل کا، یا ایک طرف ہوگا یا دوسرے طرف ہوگا، درمیان میں کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اسی وجہ سے اگر تو قرآن کریم کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو ایسے انداز میں بیان کرو کہ جو تمہارے مخاطبین ہیں وہ سمجھے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، وہ سمجھے کہ فلاں مخلص ہے، فلاں مخلص ہے، فلاں مخلص ہے۔ اگر تم نے قرآن کریم کا درس دیا،
اپنے مخاطبین اور اپنے شاگردوں کو یہ تمیز نہیں بتایا تو تم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. اسی وجہ سے قرآن کریم کا نام ہے الفرقان. سورہ فرقان پہلی آیت نکالیے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت ڈالنے والا ہے وہ ذات جس نے بھیجی ہے فیصلہ کرنے والی حق اور باطل میں قرآن کریم کو اپنے بندے پر. لیکون للعالمین نذیرا، اس لیے لیکون للعالمین نذیرا تاکہ بندہ یا تاکہ کتاب ہو مخلوقات کے لیے ڈرانے والا. اسی لیے قرآن کریم کو بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن کریم کا نام ہے الفرقان. اور کچھ علماء کہتے فرقان اسی وجہ سے کہ آیات آیات رکو رکو اور سورت سورت ہے. بہرحال قرآن کریم کا ایک نام ہے الفرقان. اسی طرح قرآن کریم کا نام ہے شفا. قرآن کریم کا نام ہے شفا. قرآن کریم کا نام ہے موعظہ. اس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 نکالی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 دعا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شفائے اور رحمت مومنوں کے لیے. شفائے یعنی اس میں روحانی اور بدنی امراض کے لیے شفائے اور رحمت مومنوں کے لیے. اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 57 نکالیے. سورہ یونس آیت نمبر 57 اللہ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 57 11واں پارہ 10واں پارہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو تحقیق آئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے. وشفاء لما فی الصدور اور شفاء ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے. دیکھیں اس ایک آیت میں قرآن کریم کے کتنے اسماء ذکر کی. پہلا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. ایک نام قرآن کا موعظۃ من ربکم. دوسرا وشفاء لما فی الصدور
تیسرا نام وہدن، چوتھا نام ورحمت للمؤمنین، اور پانچواں نام قل بفضل اللہ وبرحمتہ، پانچواں نام فضل اللہ، چھٹا نام وبرحمتہ۔ یہ 6 نام 2 آیتوں میں ذکر کیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے اور مہربانی سے اللہ کی۔ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فبذالک فلیفرحوا، ذالکہ کے لیے فعل فاعل کو حذف کیا اور فلیفرحوا فعل فاعل ذکر کیا، اس کا مفعول حذف کیا۔ اصل کلام یہ ہے فلیفرحوا بذالک، فلیفرحوا بذالک، اور تکرار زیادہ محبت پیدا کرنے کے لیے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر اللہ کے فضل سے اور مہربانی سے اللہ کی۔ فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں۔ وہ خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں، جو یہ جمع کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی مال و دولت کو جمع کرنے والے ہیں، کوئی دنیاوی مفادات کو جمع کرنے والے ہیں، اور تو قرآن کریم کے علوم کو جمع کرنے والے ہیں، تو ان سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے امام نصفی رحمہ اللہ نے ادھر ایک حدیث ذکر کیے، من ہداہ اللہ للاسلام وعلمہ القرآن ثم شکر الفاقہ كتب اللہ الفقر بین عینیہ لا یوم یلقاہ۔ من ہداہ اللہ للاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت کی۔ من ہداہ اللہ للاسلام وعلمہ القرآن، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کا علم بھی دیا، اسلام سے بھی نوازا، قرآن کریم کا علم بھی دیا۔ ثم شکر الفاقہ، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے اپنے احتیاجی ظاہر کر رہا ہو۔ كتب اللہ الفقر بین عینیہ لا یوم یلقاہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیشانی پہ قیامت تک فقر لکھے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کی، قرآن کریم کا عالم اور مدرس بنا دیا، اور پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنے احتیاجی کو ظاہر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے پیشانی پہ فقر لکھے گا، ہمیشہ فقیر لوگوں کے سامنے محتاج ہوگا، ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، چاہیے کہ اسی پہ خوش ہو جاؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کریم کا علم یہ بہت بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔